محترم بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت کے تعلق ہی سے بیان کیا جاتا ہے، بیان سنا جاتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں جہاں تک ہو سکے واقف ہوں، اپنی نسلوں کو واقف کرائیں۔ اگر ہماری نسل اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے واقف نہیں ہوں گے، اپنے نبی کے سوانح حیات سے، اپنے نبی کی زندگی سے، سیرت سے، طور طریقے سے، سنتوں سے واقف نہیں ہوں گے، تو غیر لوگ جو ہے ہمارے نبی پر جو تمام طرح کی باتیں کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، بےہودگی کرتے ہیں اور بے جا الزام لگاتے ہیں، ہم اپنے نبی کے بارے میں جب جانیں گے ہی نہیں تو دفاع کیسے کر پائیں گے؟ جب ہم خود جانیں گے تو ہمارے نبی کے تعلق سے کوئی گفتگو کرے گا، کسی طرح کی بےہودگی کرے گا تو ہم منہ توڑ جواب دے سکیں گے۔ ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کی سیرت آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے۔ ایک کرسچن اسکول میں پڑھنے والا ایک معصوم سا بچہ سوال کر رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح ہی بڑے ہیں اور آخری نبی جو محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ چھوٹے ہیں مرتبے میں، عیسیٰ مسیح کا مرتبہ بلند ہے، اور دلیل کیا دے رہا ہے؟ قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح کے بارے میں قرآن میں جو اللہ نے فرمایا ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی کچھ گھنٹوں کے بعد بول پڑے، اللہ نے ان کو گویائی دی تھی اور پیدا ہوتے ہی بولنے لگے، انسانوں کی طرح بات کرنے لگے، اور بات بھی کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں انی عبداللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب اللہ نے مجھے بائبل یعنی انجیل سے نوازا ہے، اور وجعلنی نبیہ مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ مسیح پیدا ہوتے ہی نبی تھے، ان کو کتاب بھی مل گئی تھی اور پیدا ہوتے ہی وہ گفتگو بھی کرنے لگے تھے، انسانوں سے بات بھی کرنے لگے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی، اور آپ کے نبی 40 سال کے بعد غار ہیرا سے نبوت کا اعلان کرتے ہیں، 40 سال کے بعد نبی ہوتے ہیں، وہ اعلان نبوت کرتے ہیں، تو 40 سال کہاں پیدا ہوتے ہی نبی وجعلنی نبیہ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ مسیح جو ہے یہ ان کا مقام بلند ہے، ان کا مرتبہ بلند ہے آخری نبی سے۔ اتنا خطرناک سوال ہے اور اتنا زبردست اس کا اعتراض و سوال ہے کہ اچھے لوگ ڈگمگا جائیں گے، کیا جواب دیں گے بھائی؟ وہ دلیل جو دے رہا ہے وہ سب سے بڑی دلیل دے رہا ہے، قرآن کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اس بات کے آگے کسی کی بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، قرآن کی باتوں کے آگے کسی کی بات کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام اللہ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اس بات کے آگے کسی کے بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ دلیل دے رہا ہے، قرآن سے دلیل دے رہا ہے، لیکن جس سے سوال کر رہا ہے وہ نبی کے بارے میں، نبی کی زندگی کے بارے میں، نبی کی حدیثوں، نبی کی قرآن اور حدیث سے الف با بھی واقف نہیں، اے بی سی ڈی بھی واقف نہیں ہے، بالکل جانتا ہی نہیں ہے کہ کیا جواب دیا جائے۔ یہ اس لیے بتایا گیا، اس کا جواب تو ہم بعد میں بتائیں گے کہ اس کے سوال کا جواب کیا تھا، لیکن یہ سوال جو ہے اور اس طریقے سے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں ہمیں تو جاننا ہی چاہیے، اپنی نسلوں کو واقف کرانا چاہیے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی کا خاکہ کیا ہے، ہمارے نبی کی ہجرت کیسی ہے، اعلان نبوت کیسا ہے، ہمارے نبی کی بچپن کیسا ہے، ہمارے نبی کی جوانی کیسی گزری ہے، ہمارے نبی کی دودھ اور ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کے جو حالات تھے وہ حالات کیسے تھے، اور ان حالات کے بعد پھر ہمارے نبی کے دنیا میں جلوگر ہونے کے بعد پھر وہ حالات میں تبدیلیاں کیسے آئیں اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔
ان چیزوں کا واقف ہونا نہایت ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن عظیم الشان میں جس آیت کو پڑھا گیا ہے اس میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ایمان والوں کے پاس، انسانوں کے پاس بھیج دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم، وہ رسول، وہ نبی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ بھی کرتا ہے، لوگوں کو صاف ستھرا بھی کرتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کو برے اعمال سے روک کر کے صاف و شفاف کرتا ہے، یعنی صاف و شفاف زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کا پہلے کیا حال تھا جب یہ ہمارے نبی نہیں مبعوث ہوئے تھے، دنیا میں ہمارے نبی تشریف نہیں لائے تھے، نبی کے تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں نبی کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا، لوگوں کا کیا حال تھا، کس قدر لوگ گمراہ تھے، کس قدر لوگ بھٹکے ہوئے تھے، کس طرح سے لوگ گناہوں کے، معصیات کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کس طرح سے ان معاشرے میں، سماج میں برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو انسان ان برائیوں میں ملوث نہ ہو، وہ انسان وہ برائیاں کر نہ رہا ہو۔ ہر قسم کی برائی، شراب نوشی، زناکاری، ظلم و زیادتی، شرک، بت پرستی، اور انسانوں پر ظلم ڈھانا، عورتوں پر خاص کر کے ظلم ڈھانا، کمزوروں پر ظلم ڈھانا، غریبوں پر ظلم ڈھانا، یہ تمام طرح کی اس قسم کی بہت سی برائیاں سماج میں، معاشرے میں، انسانوں میں اس طرح سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی کہ انسان خود اپنے آپ کو ختم کرنے کے کگار پر پہنچ گیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَعَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ انسان اس جہنم کے ایسے کنارے، آگ کے اس کنارے، اتنے کنارے پہنچ چکا تھا انسان کہ اب گرا تب گرا، یعنی انسان اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو پہنچا چکا تھا کہ انسان ہلاک ہو جائے، انسان ختم ہو جائے۔ اس طرح سے معمولی باتوں پر جنگ کرنا، معمولی باتوں پر لڑائی کرنا، یہ انسانوں کی اس دور جاہلیت کی برائیاں تھیں، بڑی بھیانک برائیاں تھیں۔ یا اللہ نے احسان فرمایا انسانوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی، آخری نبی، چہیتے نبی، پیارے نبی کو مکۃ المکرمہ میں، جزیرۃ العرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیج دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد پھر دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا، دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، جو پہلے ہو رہی تھی ان چیزوں کا خاتمہ ہو گیا، بہت سی برائیاں تھیں جو پھیلی ہوئی تھی، ان برائیوں کا بالکل جڑ سے صفایا ہو گیا، اور ایک نئی انسانیت کی تاریخ کا دروازہ کھل گیا، انسانیت کی ایک نئی تاریخ لکھی جانی شروع ہو گئی۔ انسان ایک الگ راستے اور ڈگر پر چل رہا تھا، اس راستے سے انسان پھر صحیح راستے پر آ گیا، صحیح ڈگر پر چلنے لگا۔ پوری دنیا میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں، صرف 6 تبدیلی، جو 6 بہت بڑا انقلاب ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی وجہ سے آیا ہے، وہی 6 انقلاب کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں بتانے کی انشاءاللہ اس جمعے میں کوشش ہوگی۔ پہلا جو سب سے بڑا انقلاب آیا اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے، آپ کی جد و جہد سے، آپ کی کوشش سے، آپ کی محنتوں سے، وہ پہلا زبردست جو انقلاب آیا وہ عقیدہ توحید کی نعمت انسانیت کو نصیب ہوئی۔ عقیدہ توحید کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ عقیدہ توحید یعنی اللہ ایک ہے، شرک کا کوئی وجود نہیں ہے، اب کہیں شرک نہیں ہوگا، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، کوئی اور بھگوان ہے ہی نہیں، کوئی اور
عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف خدا، صرف ایک اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا، ان آیتوں کو آخری نبی نے پڑھ پڑھ کر کے انسانیت کو جاگرک کیا، انسان کو بیدار کیا کہ کہاں تم جو ہے اپنے سروں کو جھکا رہے ہو، ان پتھروں کے سامنے، ان پیڑوں کے سامنے، ان ندیوں کے سامنے، ان پہاڑوں کے سامنے، اس سورج کے سامنے کس کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ تو تمہاری خدمت کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، یہ سورج اور چاند دیکھ رہے ہو کتنا بڑا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے ہیں۔ جو مضبوط چیز کے، مضبوط قسم کے طاقتور چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو، فلاں کیڑے مکوڑے، جانور اور بڑے بڑے دیو ہیکل جیسے مخلوق کو دیکھ رہے ہو، ان کے سامنے جھک جا رہے ہو کہ یہ ہمارے شنکر ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے گنیش ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، تم ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکا کر کے ذلیل ہو رہے ہو۔ یہ سر جو ہے جھکنے کے لائق ہے اگر، تو صرف ایسے کے سامنے جھکنے کے لائق ہے جو خالق کائنات ہے، جو خالق ارض و سما ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کے سامنے یہ سر جھکنے کے لائق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام سنایا، اور دنیا اور انسانیت میں یہ جو انقلاب آیا عقیدہ توحید کی برکت سے، جب انسانوں کو پتا چلا کہ یہ سب معبود نہیں ہے ہمارے، یہ ہمارے خدا نہیں ہیں جن سے ہم ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ یہ ہمارے ناراض ہو جائیں گے، ان سے کچھ ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا، یہ ہے ہی نہیں خدا، بگڑ جائے گا کچھ نہیں ہوگا، بگڑ جانے دو ان کو، خدا نہ بگڑے جو اصل خدا ہے، اس سے ہمارا معاملہ نہ خراب ہو، وہ بگڑے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک سوچ دی، عقیدہ توحید کو پھیلایا، تو انسان جو ہے جب اس کو سمجھ گیا تو ایسی ترقی انسان نے کیا۔ آج جو ترقی ہم دیکھ رہے ہیں سائنسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، معاشیاتی اعتبار سے جو ہم ترقیاں دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس سے پہلے بھی جہاز بنا سکتا تھا، وہی اس سے بھی زیادہ انسانوں کے پاس دماغ تھا، اس سے بھی زیادہ میٹیریل انسانوں کے لیے موجود تھا، زمین کے اندر لوہا، ایک جہاز میں بنائے والے تمام پرزے پہلے بھی موجود تھے، لیکن انسانوں کے پاس دماغ ہوتے ہوئے پھر بھی وہ نہیں بنا پایا، اس لیے کہ وہ ہر بڑی چیز کو اپنا بھگوان سمجھتا تھا، اس سے ڈرتا تھا، اس سے بھاگتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تو انسانوں کے اندر سے خوف ختم ہوا، کھودنا کوریدنا شروع کیا، جیسے جیسے اس میں کوشش کرتا گیا۔ یہ انسان آج سائنسی اعتبار سے کتنا بڑا انقلاب لایا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے سے انسان مادی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے کیا کیا لا چکا ہے، لانچ کر چکا، اور کیا کیا آئندہ لائے گا۔ یہ اللہ کے رحمت کی برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت ہے۔ دوسرا جو انقلاب آیا وہ علمی انقلاب آیا، علمی فائدہ ہوا انسانیت کو۔ پہلے انسانوں کو پڑھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، ایجوکیشن سے دور رکھا جاتا تھا، یا کوئی جو معمولی جو ہے کہ معمولی قسم کے لوگ، بہت کم لوگ جو ہے پڑھتے تھے، پڑھائی کی اہمیت کو سمجھتے تھے، پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے ہی سے بہت بڑا علمی انقلاب آیا، ایک ایجوکیشن سسٹم پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا۔ سب سے پہلا حکم آیا تو اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں انسانوں کو پیدا کیا ہے، یہ پڑھنے ہی کا حکم پہلا آیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے قبر میں جانے تک کی پڑھائی کرو، پڑھتے ہی رہو پوری زندگی، علم حاصل کرتے رہو، جیسے جیسے پڑھو گے آگے بڑھو گے۔ انسان نے پڑھنا شروع کیا تو انسان نے بڑھنا بھی شروع کیا، انسان بہت دور تک چلا گیا، جہاں جہاں تک جانکاری ہوتی گئی ویسے ویسے انسان ترقی کرتا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو اگر چائنا جانا پڑے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اگر دور دراز جانا پڑے، ملکوں کا سفر کرنا پڑے، جہاں سے تمہیں یہ لگے کہ وہاں سے ہمیں علم ملے گا، وہاں سے ہمیں جانکاری حاصل ہوگی، وہاں سے ہماری اصلاح ہوگی، کوشش کرو، سفر کرو، چلو، زمین پر چلتے رہو، پہنچو اہل علم کے پاس، ان سے علم کی روشنی، علم کا نور حاصل کرو، علم حاصل کرو اگر چائنا بھی جانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ جو کارنامہ انجام دیا، 70 قیدی کو صرف اس بنیاد پر جنگ بدر میں جو قید ہو گئے تھے، 70 لوگوں کو، اس میں سے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے، صرف اس بنیاد پر ان کو آزاد کر دیا کہ مسلمانوں کو، یعنی صحابہ کے بچوں کو وہ تعلیم دے دیں، وہ پڑھا دیں۔ ظاہر سی بات ہے وہ غیر مسلمان تھے، وہ ایمان نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ اعمال نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ دینیات نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے، وہ قرآن کی تعلیمات نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ غیر مسلمان تھے۔ جو جنگ بدر میں 70 قیدی تھے وہ مسلمان تھے ہی نہ۔ اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ چاہے تعلیم دینے والا، چاہے ماسٹر، چاہے ٹیچر، وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اگر اس کے پاس علمی ہنر ہے تو اس سے علم حاصل کرو، اس سے کوئی دقت نہیں ہے، علم حاصل کرو، اس کے پاس جو علم ہے اس سے اخذ کرو، اس کے حصول کے لیے کوشش کرو۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دیا۔ تو دوسرا جو انقلاب آیا وہ علمی انقلاب آیا، پورے ورلڈ، پوری دنیا کے انسانیت کو علمی فائدہ ہوا۔ اور تیسرا جو انقلاب آیا اور تیسرا جو فائدہ انسانیت کو ملا وہ انسانی وحدت کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا۔ منو سمرتی کے اعتبار سے صرف ہندوستان میں اس وقت 75,000 برادریاں تھیں۔ ذات برادری کا اس وقت انسانیت میں اتنا رواج تھا، فلاں یہ اونچ ہے، فلاں نیچ ہے، فلاں پنڈت ہے، فلاں برہمن ہے، فلاں سوریہ ونش ہے، یہ سورج کے دیوتا ہیں، یہ فلاں کے جو ہے اولاد ہے، یہ فلاں کی اولاد ہے۔ یہ اس طرح سے اونچ نیچ بھید بھاؤ کا انسانوں کے اندر ایک بہت زبردست طریقے سے چلا آ رہا تھا سلسلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الخلق عیال اللہ، کی ساری مخلوق، انسانی نہیں ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ سے مطلب اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سارے کے سارے لوگ ایک آدم کی اولاد ہو، اور وہ حضرت آدم مٹی سے بنے ہیں، اس لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی غورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت اگر حاصل ہے تو پرہیزگاری کی بنیاد پر، نیک نیتی کے بنیاد پر، نیک اعمال کے بنیاد پر، تقوی کے بنیاد پر اگر اللہ کے یہاں کسی کو مقام حاصل ہے تو اس بنیاد پر مقام حاصل ہے۔ کسی برادری اور ذات میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں، پوری دنیا میں عام کیا، اس تعلیمات کو ختم کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ روم کے رہنے والے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے رہنے والے حضرت سلمان، اور حبشہ کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بھی صحابہ الگ الگ ملک کے تھے، الگ الگ ذات کے تھے، الگ الگ برادری کے تھے، کوئی اس میں کالا تھا، کوئی اس میں گورا تھا، ہر قسم کے لوگ تھے صحابہ میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما المؤمنون اخوہ فرمایا کہ سب کے سب بھائی ہو، اور اخوت کی ایسی مثال صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آپس میں اس طرح سے بھائی ہو گئے، اس طرح سے آپس میں جو ہے مل جل کر کے رہنے لگے کہ اگر بھائی بھوکا رہتا تو دوسرا بھائی بھی بھوکا رہتا تھا۔ یہ نہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے اور میرے بھائی کا جو ہے پیٹ خالی رہے، بھوکا ہی رہے۔ یہ بھائی چارگی کے اس طرح یہ رواداری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عام کیا، کر کے دکھایا صحابہ کرام میں کہ پوری دنیا میں یہ انقلاب آیا کہ جو اونچ نیچ کا جو تصور ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بادشاہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی اس میں کوئی
ایک ہی صف میں، ایک ہی جگہ میں، ایک ہی دسترخوان پہ، ایک ہی پلیٹ میں بادشاہ بھی کھانے لگا اور اس کا نوکر بھی کھانے لگا۔ یہ اسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا۔ یہ تین انقلاب جو پوری دنیا میں آیا، اور جو چوتھا انقلاب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے جو فائدہ انسانوں کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کے لوگوں کو ملا، وہ مایوسیوں کا خاتمہ کیا گیا۔ وہ اس بنیاد پر کہ کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، ہر انسان نسیان سے بنا ہی ہے بھول، ہر انسان سے بھول چوک ہونی ہی ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے بھول ہو جائے، کسی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، پاپ ہو جائے، تو پہلے دھرم میں، پہلے مذاہب میں یہ تھا کہ اب اس کے لیے کوئی آپشن نہیں بچا ہے۔ اس نے غلطی کی ہے، وہ غلطی کی سزا ضرور بھگتے گا، یہاں نہیں تو مرنے کے بعد وہ دوسرے جنم میں گدھا اور خنزیر بنے گا، لیکن اس کو اس کے پاپ کا، اس کے گناہ کا ضرور سزا ملے گا۔ یہ تصور تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا تو مزید گناہ ہی کرتا رہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کچھ ہوا، اس کو کچھ اور بننا پڑے گا۔ یہ تصور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے اعلان کیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر دیا ہے، ان کی وجہ سے گناہ ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ انہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہوتے ہیں، صرف منکر ہوتے ہیں۔ جو گناہ ہو گیا ہے، جو غلطی ہو گئی ہے، تمہارے پاس بھی آپشن بچا ہے، توبہ کر لو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لو، وہ گناہ چھوڑ دو، صحیح طریقے پر چلنے لگو، صحیح کام کرنے لگو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بتایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کے پاس مرنے سے پہلے آپشن موجود ہے، وہ سدھر جائے، وہ توبہ کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور کیا مل سکتا ہے ہم سب کے لیے، گنہگاروں کے لیے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ وہ گناہ ہی نہیں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اتنی فضیلت بتائی، توبہ کرنے کے اتنے فضائل بتائے، اتنی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی کا نام ہی پڑ گیا نبی التوبہ، توبہ بتانے والے نبی۔ اللہ کے نبی کا ایک نام یہ بھی ہے کتابوں میں نبی التوبہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضیلتیں بتائیں کہ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے زاہد، بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بزرگ رشک کرنے لگے کہ ہم سے بھی کوئی گناہ ہو جائے توبہ کریں۔ یہ اتنا توبہ کرنے کے فضائل ہیں، توبہ کرنے کی اتنی فضیلتیں ہیں، اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر کے رونے کی اتنی اہمیت ہے۔ بڑے بڑے عابد لوگ رشک کرنے لگے، بڑے بڑے زاہد لوگ، ان کو رشک آنے لگا۔ توبہ کی فضیلت کو سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسیوں کا خاتمہ کیا۔ چوتھا انقلاب آیا۔ پانچواں انقلاب آیا۔ دین اور دنیا الگ سمجھا جاتا تھا پہلے، عیسائیت میں، کرسچن میں، یا اسی طرح اور جو مذاہب ہیں، یہودی ہیں، ہندو مت ہے، یا اسی طرح جو ہے کیا کہتے ہیں بدھسٹ ہیں، اور جو دنیا بھر کے جو مذاہب پرانے ہیں، ان سارے مذہبوں میں یہ تصور تھا کہ دین الگ ہے، دنیا الگ ہے۔ اگر دین اپنائیں گے تو دنیا چھوڑنا پڑے گا، اگر دنیا جو ہے اپنائیں گے تو دین چھوڑنا پڑے گا، یعنی دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہ تصور کو ختم کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر کسی کو اچھا بننا ہے، کسی کو دیندار بننا ہے تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے، اپنے گھر کو چھوڑ دے، اپنی آبادی کو چھوڑ دے، اور باہر جا کر کے کسی جنگل میں گرجا بنا لے اور وہاں رہبانیت کی زندگی اختیار کرے، وہی دیندار مانا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تجارت کرتے ہوئے بھی کوئی دیندار ہو سکتا ہے، بزنس کرتے ہوئے کوئی بہت بڑا دیندار ہو سکتا ہے، بلکہ وہ بادشاہت کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے، حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر کے کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا کر کے آنے کے بعد یہ تصور پھیلایا، یہ عام کیا کہ دنیا کی کوئی بھی جائز کام، دنیا کی کوئی بھی جائز کام
اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے نہ دین ہے نہ دنیا ہے ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا رہا ہے، اگر کوئی ذکر بھی کر رہا ہے، تبلیغ بھی کر رہا ہے، اس کا کوئی اور مقصد ہے، اس کی نیت میں فتور ہے، تو وہ دنیا دار ہے۔ اور اگر کوئی دنیا دار شخص جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی نیت اعلیٰ ہے، اس کی نیت اچھی ہے، سوچ اچھی ہے اور ہر فرائض کا پابند ہے، اس کی نیت خالص ہے، تو بڑے بڑے بزنس مین بھی ولی ہیں، ولی ہوئے ہیں، آج بھی ولی ہیں، ولی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے بن سکتے ہیں۔ دنیا اور دین میں کوئی فرق نہیں ہے، دین اور دنیا دونوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ ہے۔ ایک ساتھ کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا۔ چنانچہ صحابہ کو دیکھ لیں، بڑے بڑے مالدار بھی تھے، صحابہ میں حکومت بھی کرتے تھے، خلافت بھی کرتے تھے، لیکن رات میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے بھی تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیرانے پیر گزرے ہیں، وہ تو بہت بڑے تاجر تھے، اور ہمارے جو جن کے فالورز ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے زمانے کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں سب سے بڑے کپڑا کے تاجر تھے اور اتنے بڑے امام بھی۔ یہ تصور جو ہے ہمارے نبی کا کارنامہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت ہے، جو یہ تصور دیا گیا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اور آخری جو انقلاب آیا، آخری جو انسانیت کو فائدہ ہوا، لوگوں کو، پوری دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ حقیقی منزل کا پتہ چلا۔ انسان گزار رہا تھا زندگی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انسان ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا بعد میں۔ بعد لوگوں کا تصور تھا اکبر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ اکبر یہ زندگی ملی ہے، جتنا انجوائے کرنا ہو کر لو، اس کے بعد کوئی زندگی اور نہیں ملے گی، اسی زندگی میں جتنا عیش و مستی کرنا ہو کر لو۔ کوئی نتیجے تک کوئی پہنچاتا ہی نہیں تھا کہ یہ زندگی کے بعد کا نتیجہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو سنا کر کے پوری دنیا میں اس چیز کو عام کیا کہ حقیقی منزل آخرت کی منزل ہے، اس کے بعد کا جو نتیجہ ہے وہ انعام کی شکل میں ہے یا سزا کی شکل میں ہے۔ جو کچھ اچھا کریں گے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اچھا ہوگا اور اچھا ٹھکانہ ملے گا، اگر ہم دنیا میں برا کریں گے تو مرنے کے بعد سزا ملے گی۔ یعنی ایک اور منزل ہے، وہ آخرت کی منزل ہے، حقیقی منزل ہے، اور قرآن کی بے شمار آیتیں اس تعلق سے ہے۔ آخرت کی فکر لوگوں میں پیدا ہو، یہ ایسا تصور یعنی حقیقی منزل کا جو سراغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کو دیا، اس تصور سے اچھے انسان ڈر گئے، خوف کھانے لگے۔ یہ آخرت کا فکر ایسا فکر ہے کہ پی ایم کا بھی ڈر نہیں ہو سکتا ہے، بڑے بڑے جو ہے قانون یا اسی طرح آفیسر اور بڑے بڑے جو ہے پولیس محکمہ، کسی کا بھی ڈر نہیں ہو سکتا ہے فکر آخرت کے مقابلے میں۔ فکر آخرت یہ بہت بڑا ڈر ہے، بہت بڑا خوف کا نام ہے۔ بڑے بڑے ہمارے اللہ کے نیک بندے جو چہیتے گزرے، ہمارے بڑے لوگ، وہ اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جو کچھ دنیا کے اندر کریں گے ایسا نہیں کہ بس ختم، دنیا ہی میں کل یہ ختم ہو گئے معاملہ، کچھ بھی نہیں ختم ہوا۔ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے، کوئی نہیں بچے گا، سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہ ہونا ہے، اور جو سوالات ہوں گے ان سوالات کے جوابات سے ہر دنیا کے ہر انسان کو اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ یہ ایسا فکر آخرت حقیقی منزل کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کو ایسا تصور دیا
دیا کہ سارے انسان جو ایک الگ ڈگر پر الگ راستے پر چل رہے تھے، ان کے اندر جیسے جیسے فکر آخرت پیدا ہوا اور جیسے جیسے آخرت کا خوف ان کے دل میں پیدا ہوا، ڈرتے گئے، صحیح راستے پر چلنے لگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا ماحول کچھ اور تھا، آنے کے بعد کا ماحول بتایا گیا ہے۔ مختصر وقت میں، وقت کم ہے ورنہ اور ڈیٹیل بتایا جاتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وجہ سے، آپ کی محنتوں سے پوری دنیا میں جو انقلاب آیا وہ اس تعلق سے انقلاب آیا۔ لیکن جیسے جیسے عہد نبوی سے ہم دور ہوتے گئے، اللہ کے نبی کا زمانہ ہم سے دور ہوتا گیا، صحابہ تک بھی، تابعین تک بھی، تبع تابعین تک بھی، اولیاء کرام اللہ تعالیٰ جب تک چاہتے رہے اور جب تک لوگوں میں اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اللہ کے نبی کی سنت کی اہمیت، اللہ کے نبی کی دل میں حقیقی محبت انسانوں کے اندر تھی، ایمان والوں کے اندر تھی، رہی، تب تک لوگ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے اور دنیا میں سرخرو رہے، کامیاب رہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان غافل ہوتا گیا، ہم سب غافل ہوتے گئے۔ آج دیکھیے آج کس طرح کا ماحول بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی، آج وہ تعلیمات کو کیسے ہم نے چھوڑ دیا اور ہم پھر سے دور جاہلیت کی طرف جا رہے ہیں، پھر سے وہی برائیوں میں ہم الجھتے جا رہے ہیں، پھر ان برائیوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔